اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ کریم نے معلوم کر لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، بس اس نے تم پر مہربانی کی اور درگزر فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔ اصل میں شروع میں یہ تھا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ تک رمضان میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور انہوں نے حرام سمجھا ہوا تھا، تو پھر چپ کے بعض صحابہ کرام سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ کریم نے اب رمضان کی راتیں حلال قرار دے دی، اور ساتھ یہ بھی ایک لطیف اشارہ کر دیا میاں بیوی کے لیے کہ جس طرح جسم اور لباس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اسی طرح میاں اور بیوی کے تعلقات کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ نمبر 2 فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوشی کا ذریعہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کا کیا ہیں؟ راز ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کے یہ شریک بھی ہیں۔ تو اللہ کریم نے اب مباشرت رمضان کی راتوں کے اندر جائز قرار دے دی۔ یہاں پر میں ایک بات روکتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ سے کیا کی؟ خیانت کی، یعنی صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، میں نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب یہاں ایک ایسا شرارتی طبقہ دنیا میں موجود ہے جو سب سے زیادہ نفرت نبی کے یاروں سے کرتا ہے، اسے دنیا میں اور کوئی مجرم نظر نہیں آتا، سب سے بڑے مجرم نبی کے یار نظر آتے، نبی کی بیٹھک میں بیٹھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کی مجلس والے، نبی کی زیارت کرنے والے۔ یہودیوں سے پوچھیں سب سے افضل کون ہے، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پانے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے۔ عیسائیوں سے پوچھیں کون ہے تم میں سے افضل، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا زمانہ پانے والے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے۔ ایوان کے جھوٹے نبی غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں سے پوچھیں کہ تمہارے اندر افضل کون ہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ جو مرزا قادیانی کے مجلس میں بیٹھتے تھے، اس کے قریبی تھے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا شرارتی شین سے ہے کہ جو ہمیشہ نبی کے یاروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان خامیوں کا تذکرہ کر کے جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہ شیطان اب بھی انہیں معاف نہیں کر رہے۔ بے شک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، تب یہ انہیں معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تمہارے لیے ان سے مباشرت کرنا حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور تم تلاش کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں ان کے اندر لکھا ہے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ لواطت اور دوپہر میں جماع یہ کیا ہے؟ حرام ہے، صرف وہی جگہ حلال ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شادی کا مقصد بھی یہ بتا دیا کہ عفت و پاک دامنی مقصود ہو، اور اس مقصود اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑھانا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھانا ہو، اولاد مقصود ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سیاہ دھاگا فجر کے سفید دھاگے سے، یعنی جدا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرق سے جو سفیدی لکیر دار اوپر کی طرف جاتی ہے وہ صبح کاذب ہے، وہ فجر کا ٹائم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ جدا کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ جو فجر سے یوں چوڑائی میں سفیدی پھیلتی ہے مشرق کی طرف، وہ طلوع فجر ہے، وہ صبح صادق ہے، اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا ذاتی عمل یہ تھا
کہ سحری کے آخری وقت تک یعنی سحری کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب تم روزہ رات تک رکھو، جیسے ہی رات شروع ہو یعنی سورج غروب ہو تو روزہ افطار کر دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اترو، سواری سے اترو اور ستو گھولو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو کہ ابھی سرخی باقی ہے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ روشنی ہے ابھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم دیتے ہیں اترو اور ستو گھولو. تو وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو روشنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا ستو گھولو اور افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستو گھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی. آپ نے فرمایا ہم نے ادھر نہیں دیکھنا، ہم نے مشرق کی طرف دیکھنا ہے. ادھر سے اندھیرا شروع ہوا، سورج غروب ہو گیا تو افطاری کا ٹائم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب جلدی افطاری کرے گی. تو یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر رکے رہتے تھے، لیٹ کرتے تھے افطاری تاکہ خوب اندھیرا چھا جائے. اسی طرح آج اگر کوئی اس طرح لیٹ کرتا ہے تو وہ یہودیوں کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چل رہا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو. بھائیو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے باہر نہیں ہوتا. تو اعتکاف جو واجب ہے، جو سنت ہے رمضان میں، وہ آخری عشرے کا ہے. اس کے علاوہ آپ ایک دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، 2 دنوں کا بیٹھ سکتے ہیں، 20 دنوں کا بیٹھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو اپنے خیمے کے ساتھ اور بہت سارے خیمے دیکھے اپنی ازواج مطہرات کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اٹھوا دیا کہ یہ سب ریس کی ایک دوسرے کے ساتھ ریس کے لیے آئی ہیں، ثواب کی نیت سے نہیں آئی. تو اس وقت اب بھی جائز ہے کہ پردے کا انتظام ہو تو عورتیں مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں، جیسا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تبھی تو ہے جب عورتیں بھی ادھر تھیں اور مرد بھی ادھر تھے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم ان کے قریب نہ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک آدمی کی فصل ہوتی ہے، وہاں بننا ہوتا ہے، ایک ہاتھ براری ہوتی ہے، تو کوئی آدمی اس کے اوپر بھی جانور لے کر نہ جائے، کیونکہ جانور جب اس کے اوپر لے کر جائے گا وہ آگے بھی منہ کرے گا، آگے بھی کاٹے گا. اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے پھر کراس کرو گے، تو قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کی حدوں کو کراس کر جاؤ گے نہیں تو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن سکیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی